یہ بات ہے قرآن کی۔ یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد کا خود کا گھڑا ہوا کلام ہے۔ ہماری ہر ترکیب ناکام ہو گئی، ہمیں ایک نئی حکمت عملی بنانی ہوگی۔ ہاں، لیکن خندق کے بعد سب کچھ بدل گیا ہے۔ جنگ خندق نے سب کچھ برباد کر دیا۔ نہیں، ہم اسے اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن خطرہ بہت زیادہ ہے۔ ہماری ہر چال ناکام ہو گئی، ہم نے جو بھی آدمی بھیجا ناکام واپس آیا۔ ہر سردار کو خاموش کیا، پیسہ پانی کی طرح بہایا، لیکن کوئی بھی۔ آپ فکر مت کیجیے، اس بار اس کے جسم پر نہیں، اس کی روح پر وار کیا جائے گا۔ ہم اس طاقت کو بروئے کار لائیں گے، لیکن اس کی کیا قیمت ہوگی؟ کیا آپ کا مطلب ہے کہ اس بار ہم کالے جادو کا استعمال کریں گے؟ ہم اس بار مختلف ہتھ کنڈوں کی ضرورت ہے۔ کیا آپ کا مطلب ہے کہ اس بار ہم کالے جادو کا استعمال کریں گے؟ بالکل، روایتی طریقے ناکام ہو گئے ہیں، لیکن اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ جی، صحیح فرمایا آپ نے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں، نہ ہی کسی انسان کا گھڑا ہوا کلام۔ یہ وہ کلام ہے جس کے سامنے بڑے بڑے مخالفین کی تدبیریں ناکام ہو گئیں۔ عرب کے سرداروں نے ہر حربہ آزمایا، ہر طاقت لگا دی، مگر وہ اس نور کو بجھا نہ سکے۔ یہ قصہ اس واقعے کا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ خیبر کے یہودیوں نے لبید بن عاصم نامی جادوگر کو اس کام کے لیے تیار کیا۔ مجھے محمد کے جسم کے کچھ بال لا کر دو، پھر میں ایسا جادو کروں گا جسے محمد کا خدا بھی روک نہ سکے گا۔ اس نے آپ کے چند مبارک بالوں پر گرہیں لگا کر جادو کیا اور انہیں ایک کنویں میں ڈال دیا۔ دیکھتا ہوں کون بچاتا ہے محمد کو میرے جادو سے۔ کچھ عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا اثر ظاہر ہوا۔ طبیعت میں بوجھ، بے چینی اور کمزوری محسوس ہوتی، مگر دین کے کام میں، وحی میں یا قرآن کی تلاوت میں کبھی کوئی فرق نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نبوت اور رسالت کو ہر حال میں محفوظ رکھا۔ پھر اللہ نے 2 سورتیں نازل فرمائیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ جبریل علیہ السلام نے خبر دی کہ بالوں پر 11 گرہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر آیت پڑھتے جاتے اور ایک ایک گرہ کھلتی جاتی، یہاں تک کہ ساری گرہیں کھل گئیں اور آپ نے یوں محسوس کیا جیسے کسی قید سے آزاد ہو گئے ہوں۔ یہ بات ہے سورہ فلق کی۔ مدینہ کی فضا پرسکون تھی، جنگ خندق گزر چکی تھی، صلح حدیبیہ کو کچھ عرصہ بیت چکا تھا۔ بظاہر سب خاموش تھا، مگر یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ خیبر کے قلعوں میں رات کی تاریکی میں چند چہرے جمع تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کھلے میدان میں شکست کھا چکے تھے، اب وہ سایوں میں وار کرنا چاہتے تھے۔ یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد کا خود کا گھڑا ہوا کلام ہے۔ ہماری ہر چال ناکام ہو گئی، ہم نے جو بھی آدمی بھیجا ناکام واپس آیا۔ ہر سردار کو خاموش کیا، پیسہ پانی کی طرح بہایا، لیکن کوئی بھی چال کامیاب نہ ہو سکی۔ جنگ خندق نے سب کچھ برباد کر دیا۔ آپ فکر مت کیجیے، اس بار اس کے جسم پر نہیں، اس کی روح پر وار کیا جائے گا۔ کیا آپ کا مطلب ہے کہ اس بار ہم کالے جادو کا استعمال کریں گے؟ جی، صحیح فرمایا آپ نے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ خیبر کے یہودی سردار جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلوار سے ہرانا ممکن نہیں۔ قرآن کی آیات ان کے قلعوں سے زیادہ مضبوط تھیں۔ انہوں نے ایک شخص کا نام لیا، لبید بن عاصم، مدینہ کے یہودی قبیلے بنو زریق سے تعلق رکھنے والا ایک ماہر جادوگر۔ اسے بلایا گیا، معاہدہ ہوا، قیمت طے ہوئی۔ جادو کیسے کیا گیا؟ حدیث کی روشنی میں روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک کنگھی اور کچھ مبارک بال ایک یہودی لڑکے کے ذریعے حاصل کیے گئے۔ لبید بن عاصم نے ان بالوں پر گرہیں لگائیں۔
روایات میں تعداد 11 بیان ہوئی ہے۔ ان گرہوں پر مخصوص الفاظ پڑھے گئے۔ پھر اس چیز کو ایک کھجور کے خوشے کے اندر رکھا گیا اور ایک کنویں میں پھینک دیا گیا جس کا نام تھا بیر زربان۔ وہ کنواں ویران تھا، اس کا پانی بدلا ہوا تھا، کوئی وہاں جاتا نہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے حالانکہ کیا نہیں ہوتا تھا۔ اس جادو کا اثر ذاتی معاملات پر ہوا، وہی قرآن، نبوت یا شریعت پر کوئی اثر نہ ہوا۔ دین کی تبلیغ میں کوئی خلل نہیں آیا۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، 2 فرشتے آئے، ایک سرہانے ایک پاؤں کی طرف۔ ایک نے پوچھا، ان کو کیا ہوا ہے؟ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ کس نے؟ لبید بن عاصم نے۔ کس چیز پر؟ کنگھی اور بالوں پر۔ کہاں رکھا ہے؟ بیر زروان میں۔ بیر زروان میں۔ جب وہ جادو کی گرہیں سامنے آئیں تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ روایات میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر آیت پڑھتے ایک گرہ کھلتی جاتی۔ سورہ فلق 5 آیات، سورہ ناس 6 آیات، کل 11 آیات اور 11 گرہیں۔ جب آخری گرہ کھلی تو آپ نے ایسے سکون محسوس کیا جیسے کسی نے بندھن کھول دیے ہوں۔ روایات میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جادوگر کو سزا نہیں دی۔ کیوں؟ کیونکہ معاشرہ فتنہ میں نہ پڑے، بدلہ لینے کا دروازہ نہ کھلے، صبر اور عفو کی مثال قائم ہو۔ آج کے لیے سبق: ہر شر سے حفاظت کا ذریعہ اللہ کی پناہ ہے۔ حسد حقیقت ہے، جادو حقیقت ہے، مگر اللہ کی قدرت سب سے بڑی ہے۔